انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، میں ہوں مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، میں ہوں الذين رقبوا الطريق ومضوا على الحق أين عمار أين ابن التيهان أين ذو الشهادتين الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل اس کے کہ ہم موضوع پر گفتگو شروع کریں گے، میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ منور آواز سے التماس کرتا ہوں علماء اعلام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایام عزا ہیں، محرم و سفر کے یہ ایام شہیدوں کی یاد منانے کے ایام، ذکر اہل بیت، ذکر حسین علیہ السلام اور سیرت اہل بیت، تعلیمات کربلا پر گفتگو کرنے کے یہ ایام. خدا ہمارے ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے ہمیں فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے ہیں، جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس تربیت کی درسگاہ میں، کردار سازی کی درسگاہ میں آنے کے آداب سکھائے. خدا ان ایام اور ان راتوں کے صدقے، ان مجالس کے ثواب کے صدقے ہمارے تمام مرحومین کو جنت نصیب فرمائیں، محمد و آل محمد کی شفاعت ان کو نصیب فرمائیں، ان کے گناہوں کو درگزر فرمائیں. جن علماء سے ہم نے سنا اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں، خدا ان کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں. جن مرثیہ خانوں سے ذکر کربلا سنا، مصائب کربلا سنے، اگر وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہوں، خدا ان کو سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں. جن نواح خانوں سے کوئی نواح کا کلام سنا ہے، اگر وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں. مومنین و مومنات جو نظر و نیاز کے ذریعے ان مجالس میں اپنا کردار و حق ادا کر رہے ہیں، خدا اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ان کے مرحومین جا چکے ہیں، ان کو بھی آج کی شب کے طفیل، اس مجلس کے طفیل کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. ہر زمانے میں جن شہیدوں نے راہ حسینیت کو اپنے خون سے سینچا اور حسینیت کی پاسداری اور محافظت کی ہے، ان شہیدوں کے درجات بلند ہے. خدا مند منان ان تمام شہیدوں کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ مشہور فرمائیں. بلند آواز میں اپنے مرحومین کے لیے اور جن کا میں نے ذکر کیا ان کی بلندی درجات کے لیے، حاضرین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ہیں. جس حسینیہ میں ہم یہ مجلس منعقد کر رہے ہیں ان کے مرحومین کی بلند درجات کے لیے 3 مرتبہ صلوات ہدیہ کیجئے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. گزشتہ سال بھی میں حقیر طالب علم آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا، یہی موضوع تھا علی کا شیعہ، علی کی زبانی. یعنی ہم خود علی سے سنیں کہ ان کا پسندیدہ شیعہ کیسا ہونا چاہیے، اور خود علی ہی سے سنیں کہ وہ کس قسم کے ماننے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. علی نے اپنے ماننے والوں کی جو پسندیدہ صفات بیان کی ہے وہ علی کے کلام میں روشن اور واضح ہے، اور اپنے ماننے والوں کی جن صفات کو، جن کوالٹیز کو ناپسند کیا ہے ان کا بھی علی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. چونکہ ماموم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے. امام جو اپنے ماموم سے چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے، وہ اقتداء ہے. لاسٹ ایئر جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا وہ حدیث تھی مولا علی علیہ السلام کی کہ اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ مَعْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ. ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے اور معموم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے، فقط امام کی اقتداء کرے. وَيَسْتَزِي بِنُورِ عِلْمٍ.
اور امام کے نور علم سے روشنی حاصل کرے، اپنی تاریکی دور کرے۔ اس سال جو میں نے مولا علی علیہ السلام کی حدیث سرنامہ کلام قرار دی ہے وہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 182 اس میں مولا اپنے پسندیدہ ماننے والوں کی 10 کوالٹی گنتے ہیں، اور اس انداز سے مولا یاد کرتے، لاسٹ ٹائم اگر یاد ہوگا، یاد نہیں رہتا ہے بعض جوانوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہماری گفتگو کا اکثر حصہ اس پر گیا کہ بہت سارے اپنے ماننے والوں نے علی کو رلوایا، اپنی اقتداء نہ کرنے کی وجہ سے، پیروی نہ کرنے کی وجہ سے، باتوں کے ساتھ ساتھ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، نعرے دینے کے ساتھ ساتھ میدان میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے، مجلسوں میں بڑی بڑی مجلسوں میں لبیک کے نعرے لگانے والے جب میدان میں غیر حاضر نہ رہنے کی وجہ سے، پھر مولا نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ نہیں، تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی 3-4 مجلسوں میں۔ مولا نے ایسے لوگوں کو جو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن میدان عمل میں غیر حاضر رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نامردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اس لیے کہ مرد اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، مرد امام کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا یا اشباہ الرجال ولا رجال حلوم الاطفال، کیسے لوگ ہو، تمہارے خواب، تمہارے ڈریم بچوں جیسے خواب ہے۔ علی کے خواب بڑے تھے، اور جو علی کی پیروی کرے گا اس کے خواب بھی بڑے ہوتے ہیں۔ البتہ آج کل میڈیا ہمیں جو خواب دکھا رہا ہے وہ اسی مادی دنیا کے خواب ہے، جو زندگی بھر 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی وہ خواب پورے نہیں ہوتے ہیں۔ علی نے جو خواب انسانیت کو دکھائے، جو خود ان کے خواب تھے اور جو خواب انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے دیکھے، اور جو ان کی اقتداء کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کے خواب بڑے چھوٹے ہوتے تھے، مولا ان سے کہتے ہیں حلوم الاطفال، تمہارے خواب بڑے بچوں کے جیسے خواب ہے۔ بچوں کو ایک آئس کریم دو، چاہے اس میں زہر بھی ملائی ہوئی ہو، وہ اسی پر راضی ہوتا، اچھلتا ہے، کودتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید پوری دنیا مجھے مل گئی۔ بچوں کے خواب، ڈریم جو ہوتے ہیں نا، بچوں کے خواب جو ہوتے ہیں نا، ویژن جو ہوتا ہے نا، اگر ان کو لیز اور کرکری مل گئی، کیڈبری مل گئی تو وہ سمجھتے بس، وہ جھومنے لگتے ہیں، اچھلنے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں۔ اگر علی کے ماننے والوں کے خواب اسی طرح کے ہوں، ہاں مجلس میں تبرک مل گیا، اچھا تبرک تھا، اور پھر وہ آرام سے کیا، الحمدللہ ایام اعظم میں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور مجلس کے سلسلے میں کسی عزادار کا خواب اتنا ہی چھوٹا ہو، وہ اس لیے خوش ہے کہ اچھا تبرک مل رہا ہے، چاہے اس اچھے تبرک والی مجلس میں اچھا پیغام ہو یا نہ ہو، ہماری ڈریم بدلنے والی مجلس ہو یا نہ ہو، ہمارے خوابوں میں تبدیلی لانے والی مجلس ہو یا نہ ہو، ہمارے اونچے خواب دکھانے والی مجلس ہو یا نہ ہو، بلند خواب، بلند تمنائیں، بلند آرزوئیں پیدا کرنے والی مجلس ہو یا نہ ہو، اس سے کیا غرض ہے؟ مولا فرماتے ہیں حلوم الاطفال، میرے ماننے والوں کے خواب بچوں کے خواب نہیں ہو سکتے، علی اور اس کے ماننے والوں کے خواب بچوں جیسے ہو، امام علی جیسا ہو اور اس کے ماننے والوں کے خواب کیسے ہو، بچوں جیسے نہیں۔ جو علی کا ماننے والا ہوگا اس کے خواب بڑے ہوں گے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، خواب کس طرح کے ہونے چاہیے، خواب، ڈریم، خواب یہ نہیں جو ہم سوتے وقت، یہ نہیں، زندگی گزارنے کا ویژن، زندگی گزارنے کا نصب العین، زندگی کے بڑے بڑے اہداف۔ وہ جو لاسٹ ایئر ہم نے گفتگو کی تھی، اکثر گفتگو یہ ہوئی تھی، وہ لوگ جنہوں نے امام کو رلایا، امام نے تمنا کی کاش میں تم لوگ کو نہ دیکھا ہوتا۔ یہ جو ہم اس مرتبہ گفتگو شروع کریں گے، اگرچہ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال کی آخری مجلس میں تھوڑا سا ہم نے اس خطبے کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہو پائی تھی۔ اس میں مولانا علیہ السلام اس میں بھی روتے ہیں، لیکن اس میں اپنے عظیم پیروکاروں اور اقتداء کرنے والوں کی یاد میں روتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی امام کو رلاتا ہے، ایک مرتبہ امام کسی کے لیے روتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔
امام فرماتے ہیں اینا اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق، کہاں ہیں میرے وہ ساتھی، کہاں ہیں میرے وہ ماننے والے، الذین رکبوا علی الطریق، جو سیدھے راستے پر گامزن ہوئے، ومضوا علی الحق، اور جب اس دنیا سے چلے گئے حق پر، اس دنیا سے چلے گئے صراط مستقیم پر، اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر نمونے کے طور پر کچھ ماننے والوں کا نام لیتے ہیں، این عمار، عمار کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کوئی مصیبتوں میں، مشکلات میں، سختی میں گرتا ہے، پھر کسی کے ساتھ درد دل کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کاش میرا فلان بھائی ہوتا، کاش میرا فلان دوست ہوتا ہے، وفادار لوگوں کو انسان یاد کرتا ہے۔ اس طرح مولا فرماتے ہیں این عمار، اس وقت مجھے عمار میرے سامنے ہونا چاہیے، تو وہ عمار کہاں ہے؟ این ابن تیہان، ابن تیہان کہاں ہے؟ این ذو الشہادتین، خزیمہ بن ثابت کہاں ہے؟ این نظراہم، اور ان کے جیسے لوگ۔ پھر امام ان کی کوالٹی گنتے ہیں، الذین تعاقدوا علی المنیہ، یہ لوگ جنہوں نے میری رکاب میں، میری راستے میں، میری نصرت میں جان بازی کا عہد کیا تھا۔ امام کی نصرت میں جان بازی کا عہد، امام کی نصرت میں جان لٹانے کا عہد، امام کی نصرت میں جان نثار کرنے کا عہد، امام کی نصرت میں اپنی جان کی بازی کا عہد جنہوں نے کیا تھا۔ وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ عَلَى الْفَجْرِ، جن کو علی کی اطاعت کی وجہ سے، بغض علی میں دشمنوں نے جن کے سر نیزوں پر سوار کیے، فاجروں کے پاس لے جائے گئے، امیر شام کے پاس لے جائے گئے۔ پھر نوفی بکالی کہتے ہیں جب مولا یہاں تک پہنچے، پھر مولا نے ایک مرتبہ اپنے محاسن پکڑے، فضرب بیدی علی لحیتی، اپنے محاسن پکڑے، فاطال البکاء، اور کافی دیر تک علی رونے لگے۔ لاسٹ ایئر جس رونے کا ہم نے ذکر کیا، اس رونے میں اس مرتبہ جو ہم رونے کا ذکر کریں اس میں فرق ہے۔ اس میں اپنے وفاداروں کی یاد کر کے ان کے لیے رو رہے ہیں۔ گزشتہ سال جو ہم نے ذکر کیا بے وفاؤں کی بے وفائی کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہاں جو رو رہے ہیں وفاداروں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جان بازوں کی جان بازی پر رو رہے ہیں، جان نثاروں کی جان نثاری کی وجہ سے رو رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کی اطاعت اور فرمان برداری کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نوفی بکالی کہتے ہیں یہاں پر پہنچنے کے بعد جب ذکر کیا، عمار کا ذکر کیا، ابن تیہان کا ذکر کیا، ذو الشہادتین کا ذکر کیا، اپنے محاسن کو پکڑا اور فاطال البکاء، لمبی بہت دیر تک رونے لگے مولا۔ اور پھر جب رونے کے بعد مولا نے فرمایا اوے افسوس اللہ اخوانی الذین طلبوا القرآن فاحکموا، کہاں ہے، کتنی یاد مجھے آتی ہے۔ شیعہ وہ ہے جس کی یاد میں امام ہو، اہم یہ نہیں کہ ہم امام کی یاد میں ہو، یہ بھی اہم ہے، لیکن شیعہ کا کریکٹر ایسا ہو کہ امام اس کی یاد میں ہو، امام اس کو یاد کرے، یہ عظیم المرتبہ ہے کہ امام اس کو یاد کرے۔ امام فرماتے ہیں کہاں ہے میرے وہ دوست، کہاں ہے میرے ماننے والے، کتنی مجھے یاد آتی ہے، کتنی مجھے یاد ستاتی ہے اپنے ان ماننے والوں کی جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، فاحکموا، اور پائیداری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی۔ وہ قرآن جو ہماری مجلسوں میں گائے، وہ قرآن جو ہماری زندگیوں میں گائے، وہ قرآن جو ہماری نحو میں گائے، وہ قرآن جو ہماری مرثیوں میں گائے، وہ قرآن جو ہمارے منبر سے گائے۔ اور مولا ان قرآن خانوں کو اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو یاد کرنے جو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس دنیا سے جا چکے، اور مولا ان کی قرآن کی تلاوت کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کی فرمان برداری کو یاد کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کو یاد کر رہے ہیں، محکم اور مضبوطی پائیداری کے ساتھ ان کی قرآن کی تلاوت کو اور قرآن کی تعلیمات کو جامع اعمال پہنچانے کو یاد کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس بیان سے لگ رہا کہ وہ کتنے قرآن کے عاشق تھے، جن عاشقان قرآن کو قرآن ناطق یاد کر رہا ہے۔ وہ کس قدر قرآن کے عاشق تھے، ان عاشقان قرآن کو قرآن ناطق یاد کر رہا ہے۔ کہاں ہے میرے وہ قرآن پڑھنے والے
جنہوں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا، قرآن کی نصرت کا حق ادا کیا، قرآن پر غور و فکر کرنے کا حق ادا کیا۔ وَتَدَبُّرُ الْفَرَائِضَ فَأَقَامُوا، پھر فرماتے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں تدبر کیا، غور و فکر کیا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی فرائض کے بارے میں، اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں، اپنی مسئولیت کے بارے میں تدبر کیا، غور و فکر کیا؟ یہ ساری مجلس ہے، یہ ساری عزاداری اس لیے تاکہ ذمہ دار لوگ پیدا ہو۔ یہ غیر ذمہ داروں کا سلسلہ نہیں ہے، عزاداری ذمہ داروں کا سلسلہ ہے تاکہ ذمہ دار انسانوں میں اضافہ ہو جائے۔ جس مجلس میں لوگ غیر ذمہ دار بن جائے اس کا رشتہ حسین اور علی سے نہیں ہے، چونکہ یاد ان کی ہے جو ذمہ دار تھے۔ یہ ان بھوکے انسانوں کی یاد ہے جو بھوکے تھے لیکن ذمہ دار تھے۔ یہ ان پیاسوں کی یاد ہے جو پیاسے تھے لیکن ذمہ دار تھے۔ یہ ان تشنہ لب لوگوں کی یاد ہے جو تشنہ لبی میں اپنی ساری ذمہ داریاں نبھاتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ذمہ داری کس طرح نبھائی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اپنی ریسپانسبلٹی کیسے نبھائی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے امام کے ادھر جو ہماری مسئولیت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس کو کیسے نبھایا جائے۔ لیکن یہ ذمہ داری نبھانے والی درسگاہ، ذمہ دار انسانوں کی تربیت کرنے والی درسگاہ، ذمہ دار انسانوں کی تربیت کرنے والی درسگاہ کا حال آج یہ ہو چکا ہے، تمام غیر ذمہ دار لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ طلب القرآن فاحکموا وتدبر الفرض فاحکموا احیوا السنت، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے سنتوں کو، اچھی کوالٹیز کو، اچھی خصلتوں کو زندگی عطا کی؟ کہاں ہیں وہ لوگ سنتوں کو زندہ کرنے والے لوگ، اچھی نیکیوں کو زندہ کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ علی کے ماننے والے نیکیوں کو زندگی عطا کرنے والے ہوتے ہیں، علی کے ماننے والے نیکیوں کو زندگی عطا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَأَمَاتُ الْبِدْعَ، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بدعتوں کو کچلا؟ مولا بدعتوں کا مقابلہ کرنے والوں کو یاد کر رہے ہیں، بدعتوں کو۔ خطبہ نمبر کیا ہے؟ 182 182 یاد رکھیے گا، میں بیچ میں پوچھوں گا آپ سے، اگر خطبہ آپ نہیں پڑھیں گے تو خطبہ نمبر ہی یاد رکھیے، ہے نا؟ اور کل میں پوچھوں گا اس خطبے کو دیکھ کر کون آیا ہے، اور اگر کوئی کل خطبہ دیکھ کر آیا اس کو ہم منور آغا کے ذریعے اور یہ جو بانی مجلس ہے ان کے ذریعے نہج البلاغہ انعام بھی دیں گے۔ ہو سکتا ہے مجلس میں کوئی تبرک بانٹ نہ سکے لیکن نہج البلاغہ 200-250 روپے کی تو تقسیم کر سکتا ہے نا۔ ابھی 4-5 دن پہلے اسی موضوع پر کشمیر میں گفتگو ہو رہی تھی تو پھر میں نے ذکر کیا تو 10 لوگ تیار ہوئے، کہا کل ہم جن کو یہ خطبہ وغیرہ یاد ہوگا ان 10 لوگوں نے 10 نہج البلاغہ لے کے آئے اور 10 لوگوں کو انعام ملا، اور وہ جو تبرک بٹا اس سے زیادہ بڑا تبرک بٹا ہوا ہے نا۔ کیوں؟ یہ جو پیٹ کے لیے تبرک یہ ختم ہونے والا ہے، جس کے گھر میں نہج البلاغہ جائے گی یہ کتنا بڑا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نیت کی ہے کہ اگر کل ہمیں نہج البلاغہ انعام کے طور پر دینی ہوگی تو ہم دیں گے، ہے نا، ہے نا۔ ہمیں پتہ نہیں کس نے نیت کی ہے لیکن جس نے نیت کی ہے ان کے صحت و سلامتی کے لیے، ان کے گھر کی آبادی کے لیے اور ان کے محرومین کی مغفرت کے لیے ابھی سے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا فرماتے کہاں ہیں وہ لوگ؟ سنیے، یہ جو تبرک بٹ رہا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی مخالفت میں حقیر طالب علم بولنے کی قطعاً جسارت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ خمینی نے اس کی تاکید بیان کی ہے، یہ جو تبرک مجلس میں بٹ رہا ہے۔ لیکن اس تبرک کے ساتھ ساتھ قوم کو اہل بیت کا علمی تبرک تقسیم کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔
علی کے خطبات تقسیم کرنے کا تبرک، امام حسین علیہ السلام کے پیاس کی حالت میں، بھوک کے حالت میں دیے گئے وہ حیات بخش، زندگی ساز، کردار ساز خطبات تقسیم کرنے کا تبرک، یہ مزاج بھی ہمارے نوجوانوں مومنات کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس تبرک کو غربت سے کہاں نکالیں گے؟ کون نکالے گا؟ یہ جو تبرک، یہ جو حیات، یہ جو مردہ انسانوں کو نئی زندگی عطا کرنے والا کلام، یہ ہمارے دردوں کی دوا، یہ دوا کون ہر مریض تک پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ آپ اور ہم کو پہنچانا۔ تو لہذا مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے سنتوں کو زندہ کیا؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وَأَمَاتُ الْبِدْعَةِ، جنہوں نے بدعتوں کو کچلا، بدعتوں کو ختم کیا۔ آج آزاداری کے نام پر کیا خطرناک بدعتیں قائم ہو رہی ہے، ہر سال نئی نئی بدعتیں، میں نام بھی نہیں لوں گا، پتہ نہیں آپ کے مزاج کے خلاف گران نہ گزرے اور پھر کوئی باہر جا کے میرا گریبان پکڑے گا، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حق گوئی کے لیے تو لوگ کیا گوڑوں کے ٹاپو کے نیچے کچلے جاتے ہیں نا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بدعتوں کا مقابلہ کیا؟ اسی سال دیکھیں کتنی بدعتیں، دیکھ نہیں پا رہا۔ وہی لوگ جن کے سینے میں علی کا درد ہوگا، وہی لوگ جن کے سینے میں علی کا عشق ہوگا، وہی لوگ ان بدعتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ایسی مجلسوں کا اہتمام کریں گے، ایسے پروگراموں کا انعقاد کریں گے، ایسے جلوسوں کا اہتمام کریں گے جہاں ادب ہو، جہاں تہذیب ہو، جہاں تمدن ہو، جہاں سویلائزیشن ہو، جہاں علی کی سیرت ہو، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو جائیں، لوگ اٹریکٹ ہو جائیں۔ لوگ بھوک سے زیادہ اتنے نہیں مر رہے جتنا زیادہ علی اور آل علی کا وہ جو حیات بخش پیغام ہے اس کا نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے۔ دنیا میں اس مادی بھوک سے اتنے لوگ نہیں مر رہے جتنے روحانی، مانوی، فکری، تربیتی بھوک سے زیادہ مر رہے ہیں۔ اور تربیتی بھوک اور فکری بھوک، اخلاقی بھوک مٹانے کے کسی کے پاس کوئی سرمایہ نہیں جتنا سرمایہ آپ اور ہمارے پاس ہے، اہل عذاب کے پاس ہے۔ کسی قوم کے پاس اتنا عظیم سرمایہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا، نبی کوالٹی ان کے فرماتے ہیں دعوا للجہاد فاجابوا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جدوجہد کے لیے پکارا گیا، کوشش کے لیے پکارا گیا، تلاش کے لیے پکارا گیا، سٹرگل کے لیے پکارا گیا، محنت کے لیے پکارا گیا، ہاں، اور فاجابوا، اور انہوں نے لبیک کہی، جنہوں نے اپنا آرام چھوڑا تاکہ قوم آرام دیکھے، جنہوں نے قوم کے زندگی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں۔ وَدُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں میرے ماننے والے، کہاں ہیں عمار جیسے لوگ، کہاں ہیں ابن تیہان جیسے لوگ، کہاں ہیں ذو الشہادتین جیسے لوگ، وَالنُّزَرَاءُ، کہاں ان کے جیسے لوگ، عمار جیسے لوگ، مالک اشتر جیسے لوگ، کہاں ہیں ابو ذر جیسے لوگ، سلمان جیسے لوگ، میسم جیسے لوگ، میسم تمار جیسے لوگ، کہاں ہیں؟ ان کی کوالٹیز کیا تھی، ان کی خصوصیت کیا تھی جس کی وجہ سے امام ان کو یاد کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں وَدُعُوا، جب میں نے ان کو پکارا، اپنا آرام چھوڑنے کے لیے پکارا، محنت کرنے کے لیے پکارا، سختی میں کودنے کے لیے پکارا، مشکلات میں کودنے کے لیے پکارا، دین کو نئی زندگی دینے کے لیے پکارا، قرآن کی آیاتوں کو نئی زندگی دینے کے لیے پکارا، اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے پکارا، فاجابوا، اور انہوں نے لبیک کہی۔ جو امام کی حکم پر، جو امام کے حکم پر لبیک کہنے والے کہاں گئے؟ پھر فرماتے ہیں آخری کوالٹی، 10ویں کوالٹی، وَمَسِّكُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوا، جنہوں نے اپنے رہبر پر اعتماد کیا، اتبعوا، اور اعتماد کرنے کے بعد اپنی رہبر کی، اپنے قائد اور اپنے امام کی پیروی کی، جن کو پورا اعتماد تھا اگر علی کہیں گے آگ میں کود جاؤ، اسی آگ میں کودنے میں ہماری زندگی ہے، جن کو پورا یقین تھا اگر کہیں گے علی تلواروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، انہی تلواروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں ہماری نجات ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رہبر پر اعتماد کیا؟ فَاتَّبَعُوا، اور اعتماد کرنے کے بعد ہم سب کو پورا یقین ہے، کس بات پر؟ علی پر پورا یقین ہے، علی کی تعلیمات کی حقانیت پر پورا یقین ہے،
ہونے پر یقین ہے، لیکن فاتبعوا، ہم اتباع کے مرحلے میں کیا پیچھے رہ جاتے۔ امام ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن کو اپنے رہبر پر اعتماد تھا۔ وَوَثِّقُوا بِالْقَائِدِ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ مولا علی علیہ السلام کا آخری خطبہ، اپنی زندگی کا آخری خطبہ۔ نوفی بکالی کہتے ہیں اس خطبے کے بعد مولا نے ایک لشکر تیار کیا تھا، امام حسین کی قیادت میں 10,000 لوگ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ 10,000 لوگ تیار کیے تھے، لیکن پھر ابن ملجم کی ضربت کی وجہ سے امام وہ جنگ نہیں کر سکے۔ یہ آخری، یہ امام علی، وہ جو نہج البلاغہ میں وہ جو وصیت ہے، شاید وہ نہج البلاغہ میں 35 یا 45 نمبر نامہ ہے، لیٹر ہے، وصیت ہے، اس سے پہلے نوفی بکالی کہتے ہیں یہ امام علی کا آخری خطبہ، اور اس میں پورا اپنا درد بیان کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رہبر پر اعتماد کیا؟ اعتماد کیوں کیا؟ انہوں نے دیکھا تھا علی علیہ السلام جو کہتے ہیں اپنی بھلائی میں اپنے لیے نہیں کہتے ہیں، دوسروں کے لیے کہتے ہیں۔ امام نہج البلاغہ میں قسم کھا کر کہتے ہیں لوگوں قسم بخدا میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہوں، لوگوں میں قسم خدا کی کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم، میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہوں، لیکن تم سے پہلے اس بات پر پہلے عمل کرتا ہوں پھر تمہیں کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ کشمیر سے ایک حقیر طالب علم آیا یہ باتیں کہتا، نہیں، علی اس حق پر عمل کرنے کی وجہ سے عمر جیسے لوگوں نے امام علی علیہ السلام پر کیا اعتماد کیا تھا، فتبو، اور اتباع کی تھی۔ اور پھر علی ان اتباع کرنے والوں کو یاد کر رہے ہیں، پھر علی ان پیروی کرنے والوں کو یاد کر رہے ہیں۔ 10 کوالٹی علی علیہ السلام بیان کرتے، 10 کوالٹی حق کے راستے پر چلنے والے۔ پہلی کوالٹی، ظاہر ہے جس کا امام علی ہو، جس کے بارے میں پہلے نے فرمایا علی مال حق والحق مع علی، علی کی جو ڈیفینیشن نبی نے کی ہے، علی کی تعریف جو نبی نے کی ہے، وہ تعریف کیا ہے؟ اگر علی کو جاننا چاہو، علی حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو علی کا ماننے والا کون ہے؟ علی کا ماننے والا بھی وہی ہے جو علی کے ساتھ ہو، علی کے ساتھ جو ہوگا وہی حق کے ساتھ ہوگا، لیکن حق کا ساتھ زبان سے نہیں، حق کا ساتھ یعنی عمل سے، عمل سے علی کا ساتھ دینے والے۔ زبان سے ساتھ دینے والوں کو علی نے کنڈم کیا، زبان سے علی کا ساتھ دینے والوں کو مولا نے کنڈم کیا، علی روئے، علی نے فرمایا منی تو میں ایسے لوگوں میں گرفتار ہوا ہوں جنہوں نے میرے منصوبوں کو کیا فاسد کیا ہے، ناکام بنایا ہے۔ علی کی جو منصوبہ بندی تھی انسانیت کے لیے، علی کی جو پلاننگ تھی انسانیت کے لیے، وہ پلان مولا خود فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھیے۔ خطبہ نمبر 27، خطبہ نمبر 27 میں مولا فرماتے ہیں وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ الرَّائِي، جنہوں نے علی کو رلایا، وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ الرَّائِي، تم نے میرے منصوبوں پر پانی پھیرا، تم لوگوں نے۔ مولا جو جن کے بدن علی کے قریب تھے لیکن وہ عمل کے قریب، عمل سے قریب نہیں تھے، اہل بیت سے جو قربت ہے وہ قربت مجلس میں حاضر ہونا ایک چیز ہے، لیکن ہم عمل سے اہل بیت کے قریب ہو جائے، ہم عمل سے حسین کے قریب ہو جائے، ہم عمل سے اہل بیت کے قریب ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ الرَّائِي، تم لوگوں نے میری منصوبوں کو، میری پلاننگ کو، میری تدبیر کو فاسد کیا، ناکام بنایا ہے، پانی پھیرا تم نے، کس وجہ سے؟ بالعصیان، نافرمانی کی وجہ سے۔ تم لوگوں نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے علی جیسے منصوبہ ساز اور پلانر کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کو خراب کیا ہے۔ یہاں کن کو یاد کر رہے ہیں؟ یہاں ان کو یاد کر رہے ہیں جن کے بارے میں مولا فرماتے ہیں میں امام حق، میں امام حق، اور وہ حق پر چلنے والے لوگ وَمَزَوْا عَلَى الطَّرِيقِ، جو حق پر گامزن تھے، جو حق پر گامزن تھے، جن کو پتا تھا کہ حق میں، حق کے راستے کی ہلاکت ہی نجات ہے، اور
چاہے حق کے راستے میں ہلاکتی ہو، تباہی ہو، نقصانی ہو، فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، حق کے راستے کی ہلاکت اور تباہی ہی نجات ہے۔ اگر کوئی انسان حق کی وجہ سے مشکلات میں شکار ہو رہا، حق کہنے کی وجہ سے سختیوں کا شکار ہو رہا، حق کہنے کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ بائیکاٹ کر رہے ہیں، حق کہنے کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ کیا افسوس کی بات ہے؟ نہیں، مولا فرماتے فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، حق کے راستے میں اگر انسان تنہا رہ جاتا ہے یہ انسان کے لیے نجات ہے۔ حق کے راستے، حق کی وجہ سے، حق کہنے کی وجہ سے انسان پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، یہ انسان کے لیے شرمندگی کا سبب نہیں ہے۔ امام کاظم فرماتے ہیں یہ نجات، یہی نجات ہے۔ اگر انسان حق کی وجہ سے تنہا ہو رہا ہے، اگر حق کی وجہ سے پتھر کھا رہا ہے، اگر حق کی وجہ سے اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اگر حق کی وجہ سے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، امام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، حق کے راستے میں اگر ہلاکت ہو وہ ہلاکت نہ سمجھو، اس کو نجات سمجھو۔ اب انسان باطل پر چل رہا ہے، باطل کی وجہ سے، باطل پر چلنے کی وجہ سے اس پر ہر طرف کیا، ہر طرف اس کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ اس پر مالیں چڑھائی جا رہی ہے اور وہ کسی دوسرے لوگوں کو مالیں چڑھا رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور وہ کسی دوسرے کے استقبال کے جا رہا ہے، اس کے آفس میں باطل لوگ آ رہے ہیں اور وہ بھی باطل پرستوں کے آفس میں جا رہا ہے اور میڈیا ہر طرف اس کو کوریج دے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ جو تعریفیں ہو رہی ہے، یہ جو آؤ بھگت ہو رہی ہے، یہ جو ویلکم ہو رہا ہے، یہ آپ کو بڑا بڑا لیڈر ہونے کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، مولا فرماتے ہیں جب بھی تم باطل کا ساتھ دو گے، باطل کے سائے میں جو آپ کو نجات دکھائی دے رہی ہے وہ نجات نہیں ہے، وہ ہلاکت ہے۔ باطل کے سائے میں جلوس نکلے، باطل کے سامنے مجلس ہو، باطل کی پرمیشن سے کیا تعزیہ نکلے، باطل کی پرمیشن سے علم اونچا بلند ہو، اور باطل کے پریشر کی وجہ سے انسان یہ اعلان کرے میں کل سے مجلس کیا نہیں پڑھوں گا، ہاں باطل کو کیا کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے۔ کتنا باطلانہ انداز میں انسان پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ میں نے کشمیر میں کہا اگر کوئی مجلسوں کو اجازت نہ دے، مجلسوں کی توہین کرے، ہمارے مقدسات کی، ہمارے ویلیوز کی، ہمارے اقدار کی کیا توہین کرے، انسلٹ کرے، ہاں، اور پھر ہم ان سے کہیں کہ بھائی انسلٹ کرنا چھوڑ دو ورنہ میں کل سے مجلس نہیں پڑھوں گا، یہ فارمولا حسینی فارمولا ہے۔ تب تو حسین کہتے ہیں یزید سے بھائی یزید نمازوں کی توہین نہ کرو ورنہ میں کل سے نمازیں نہیں پڑھوں گا، ہے نا، قرآن کی توہین مت کرو ورنہ کل سے میں قرآن پڑھنا کیا چھوڑ دوں گا۔ کیسے لوگ ہم پر سوار ہوئے، نہیں سوچو واللہ یہ رونے کا مقام ہے، کیسے لوگ ہم پر سوار ہوئے ہیں۔ حسین کہہ رہے حیات من الذلہ، کوئی ایسا کام ہم نہیں کریں گے جس میں ذلت ہو، پستی ہو، رسوائی ہو، اور ہم کہتے ہیں ذلت اور پستی کے ساتھ بھائی اجازت دے دو ورنہ ہم کل سے نماز نہیں پڑھیں گے، کل سے ہم مجلس نہیں کریں گے۔ مکتب کربلا کے ماننے والے کہاں پہنچ گئے؟ مکتب کربلا کو ماننے والے اپنے رائٹس کے لیے بھیک نہیں مانگتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو، ظالموں کو جھکنے کے لیے تیار کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں۔ مکتب کربلا کو ماننے والے جھکنے والے نہیں ہیں بلکہ اپنی عزت و ہمت کی وجہ سے دوسروں کو جھکاتے ہیں۔ مکتب کربلا کو ماننے والا یعنی سید حسن نصر اللہ، جہاں اس وقت پیٹرول ڈیزل کی شارٹیج ہے، ایران سے کچھ کشتیاں وہ لے کے جا رہی ہے، سید نے اعلان کیا اگر کسی نے ان کشتیوں کو، ان ٹینکروں کو کسی بری نظر سے دیکھا اس کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ سید اور سید میں فرق، واقعا سید جچتا ہے سید حسن نصر اللہ کے لیے۔ سید یعنی قائد، سید یعنی پیشوا، سید یعنی نہ جھکنے والا،
سید یعنی لیڈ کرنے والا، سید یعنی رہنمائی کرنے والا، سید یعنی آگے آگے بڑھنے والا، سید یعنی نہ ڈرنے والا، سید یعنی دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، سید یعنی دشمنوں کی زبان بند کرنے والا۔ سید وہ نہیں ہے جو اپنی زبان سے دشمنوں کی باتیں کہے، سید وہ ہے جس نے اپنی زبان علی کو دی ہو، سید وہ ہے جس نے اپنی زبان علی کو دی ہو، سید وہ ہے جس نے اپنی زبان علمدار کو دی ہو، سید وہ ہے جس نے اپنی زبان کربلا کے شہداء کے لیے وقف کی ہو، سید وہ ہے جس نے اپنی زبان کربلا کی تعلیمات کے لیے وقف کی ہو، سید وہ ہے جس نے اپنی زبان مظلوموں کے لیے وقف کی ہو، سید وہ ہے جس نے اپنی زبان محروموں کے لیے وقف کی ہو۔ اگر زبان ظالموں کے لیے وقف ہوئی ہو، اگر زبان کمینے لوگوں کے لیے وقف ہو گئی ہو، تو یہ زبان شیطان کی زبان ہے، اس زبان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں، مولا اپنے ماننے والوں کی پہلی کوالٹی یہ بیان کرتے ہیں کہ مزو علی الحق، کس انداز سے علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ اس لیے آپ خود اندھیرے میں خاموشی کے بغیر یہ خطبہ نمبر 180 الحمدللہ، جن کی زبان پر 182 ہے، خدا ان کو صحت دے، سلامتی دے، اور علی کی نہج البلاغہ کا عشق ان کے دلوں میں موجودن فرمائے۔ بلند آواز میں صلوات پڑھ لیں۔ آہستہ آہستہ ہم قریب ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل جب میں پوچھوں گا 182 جن کو زبان پر یاد ہے، انہوں نے کم سے کم اس خطبے کو اس حصے کو یا اس سے پہلے جو مولا نے فرمایا اس کو بھی دیکھا ہو، ہے نا۔ انشاءاللہ کل ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے علی کو سنا، ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، تفصیل کے ساتھ بات کریں، بشرطے کہ آپ کل بھی آئیں گے، ہے نا۔ کل آفس جانا ہے نا، ہاں کل سنڈے ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم دین صرف سنڈے کے لیے ہے نا۔ تو امام کاظم، بلند آواز میں امام کاظم کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ تو امام کاظم فرماتے سنو، اتق اللہ وقل الحق، حق کہو، وَإِنْ كَانَ فِي هَلَاكُكَ، اگر حق کہنے میں ہلاکت ہو، اس کو ہلاکت مت سمجھو، فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، حق کہنے میں جو ہلاکت ہو وہی ہلاکت نجات ہے۔ کیسے نجات ہے؟ حق کے لیے انسان سختی کھائے، کیسے حق کے لیے انسان ہلاک ہو جائے وہ نجات ہے۔ مومن انسان جب حق کے لیے سختیاں کھاتا ہے نا، سب سے پہلے وہ اپنے دل اور ضمیر کے اندر اپنے باطن میں سیٹسفائی ہوتا ہے۔ حق کے لیے پتھر کھانے والا، حق کے لیے سختیاں برداشت کرنے والا اندر سے سیٹسفائی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی سیٹسفیکیشن اس کے لیے یہ ہے کہ چلو یہاں سختیاں میں نے برداشت کی، یہ سختیاں خدا کی بارگاہ میں رائے گاں نہیں ہوں گی۔ پھر فرماتے ہیں وَدَعِ الْبَاطِلِ، باطل کو چھوڑو، باطل کے آرام کو چھوڑو، باطل کی تعریفوں کو چھوڑو، باطل کے آرام کو چھوڑو، باطل کی تعریفوں کو چھوڑو، باطل کی شاباشی کو چھوڑو، باطل کی چاپلوسی کو چھوڑو، باطل کی جو حضوری کو چھوڑو، باطل کی منافقت کو چھوڑو، باطل کے ظاہری احترام کو چھوڑو۔ فَإِنَّ فِيهِ هَلَاكُكَ، اگر باطل کے سائے میں بظاہر تمہیں نجات ہی ملے، آرام ہی ملے، امام فرماتے ہیں ہم حق پرست امام سے سنو، باطل کے سائے میں ملنے والی نجات ہلاکت ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ اور کربلا کے شہیدوں کے اندر یہ معرفت تھی، کربلا کے شہیدوں کے اندر یہ معرفت تھی، ان کے اندر یہ احساس تھا، یہ جو بھوک و پیاس
حسین کے ساتھ ہے، حق کے امام کے ساتھ، یہ بھوک ستاتی ہے، لیکن یہ باطل کے قید کے تمام عیش و آرام سے زیادہ کیا ہے؟ شیرین ہے۔ ان کے اندر یہ معرفت تھی، اس لیے مولا حسین کی اجازت کے باوجود بھی وہ مولا حسین کو تنہا نہیں انہوں نے چھوڑا، سارے بہانے ان کے لیے فراہم تھے حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے۔ خود امام نے کہا تھا میں چراغ خاموش کر دیتا ہوں، خود امام نے کہا تھا میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ، خود امام نے کہا تھا میں بیعت اٹھا دیتا ہوں، خود امام نے کہا تھا جنت کی فکر بھی مت کرو، بقول شہید مرزا مطہری کے وہ جنت کی لالچ میں حسین کے ساتھ نہیں تھے، ان کی فیلنگ یہ تھی، فیلنگ نہیں بلکہ ان کا ایمان یہ تھا، ان کا ایمان یہ تھا کہ حسین علیہ السلام کی سختیوں میں ہی آرام ہے۔ آرام کس کو تھا؟ جسم کو تکلیف ضرور تھی لیکن ان کی روحوں کو آرام تھا، ان کی روحوں کو اطمینان تھا، ان کی روحوں کو اطمینان تھا۔ اس اطمینان کی وجہ سے انہوں نے ساری سختیاں برداشت کی۔ شہید استاد مرزا مطہری کے بقول اگر حسین اور حسین کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی اور جماعت ان حالات میں گر جاتی جن حالات میں حسین گرفتار ہوئے تھے تو ان کی لینگویج، ان کا ایکشن، ان کا ریئیکشن وہ نہ ہوتا جو حسین علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا ایکشن تو ریئیکشن تھا۔ ان کی ہر ادا میں اطمینان دکھائی دے رہا تھا، ان کے ہر جملے میں اطمینان دکھائی دے رہا تھا، ان کے ہر انداز میں اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ فقط حسین نے حسین کے ساتھیوں کے اطمینان دکھائی دے رہا تھا، پریشانی نہیں تھی ان کے یہاں۔ وہ تیروں کی بارش میں، تلواروں میں، 30,000 فوجوں میں کس طرح حق کے امام کی تعریف کرے تھے، حسینی امیر و نعم الامیر۔ جب حسین کے ساتھی تیروں کے مقابلے میں تھے، برس 30,000 لشکر کے مقابلے میں تھے، تو وہ ان کی زبان پر کیا نغمہ تھا، ان کی زبان پر کیا ترانہ تھا، ان کی زبان پر کیا سرود تھا کہ وہ 30,000 لشکر کے مقابلے میں بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں اس طرح اپنے اطمینان کا اظہار کر رہے تھے۔ امیری حسین و نعم الامیر، 30,000 لشکر، ہم بھوکے ہم پیاسے انسانوں کا امام حسین ہے، اور حسین کتنا پیارا اور بہترین امام ہے۔ ایک انسان بھوک کی حالت میں، ایک انسان پیاس کی حالت میں، ایک انسان سختیوں کی حالت میں، ایک انسان دیکھ رہا میرے کیمپ میں دنیا کا جو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، جو پانی چرن پی رہے ہیں، جو پانی حیوانات پی رہے ہیں، جو پانی پرندے پی رہے ہیں، وہ پانی بھی نہیں ہے حسین کے ساتھ، کچھ نہیں ان کے ساتھ۔ کیا ہے؟ سارے حالات ان کے خلاف ہے، ساری کنڈیشنز ان کے خلاف ہے، سارے شرائط ان کے خلاف ہے، لیکن وہ تیروں کے برستے تیروں میں اعلان کریں امیری حسین، سنو باطل پرستو، ہم حق پرستوں کا اعلان سنو، امیری حسین، میرا امیر، میرا آقا، میرا پیشوا، میرا لیڈر حسین ہے، وہ نعم الامیر، اور یہ حسین کتنا بہترین امام ہے، کتنا پیارا امام ہے، کتنا اچھا امام ہے میرا۔ یہ ان کا اطمینان کا اعلان ہو رہا تھا۔ اطمینان کس بات کا تھا؟ اطمینان اس بات کا تھا حسین کے ساتھ یہ سختیاں ہی نجات ہے، حسین کے ساتھ یہ بھوک و پیاس اسی میں ہی نجات ہے، حسین کے ساتھ یہ ساری مشکلات انہی میں ہی نجات ہے۔ یہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے۔ امام فرماتے امام علی میرے ماننے والے مضوا علی الحق، جو حق پر گامزن تھے، رکبوا علی الطریق، جو صحیح راستے پر جا رہے تھے، صحیح راستے پر۔ علی کا ماننے والا اور غلط راستے پر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ غلط راستے پر چلنے کے لیے، غلط راستے پر گامزن ہونے کے لیے نہ جانے کتنی مجبوریوں کا ذکر کرے، نہ جانے کتنی مجبوریاں کا ذکر کرے، علی کا ماننے والا باطل کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے، علی کا ماننے والا باطل کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ رَكِبُوا عَلَى الطَّرِيقِ وَمَضَوْا عَلَى الْحَقِّ، وہ اس دنیا سے اس حالت میں چلے گئے کہ وہ حق پر گامزن تھے، انہوں نے
حق کے اوپر موت دی، حق کے اوپر، حق ان کی زبانوں پر تھا، حق ان کے دلوں میں تھا، ان کی استقامت، ان کی پائیداری. پھر آخری جملہ آج کی مجلس کے لیے، پھر فرماتے ہیں وَتَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، وہ لوگ جنہوں نے جان بازی کا وعدہ کیا تھا. کبھی کبھی امام کے راستے میں انسان مال لٹاتا ہے، اچھی چیز ہے. کبھی کبھی انسان امام کے راستے میں اپنی دولت لٹاتا ہے، ایک اچھی چیز ہے. لیکن امام کو اپنے ماننے والوں کی سب سے قیمتی چیز جو درکار ہوتی ہے وہ اپنے ماننے والوں کی جان ہوتی ہے. امام فرماتے کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے حق کے راستے میں جان بازی کی، جان بازی کا عہد کیا تھا، جان بازی کا، جان دینے کا. جو انسان امام کو جان دینے کے لیے تیار ہو وہ پھر سب کچھ امام کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. امام کے راستے میں جان کی بازی دینے والے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام کے راستے میں جان بازی کا عہد کیا تھا. اور یہی چیز شب عاشور میں، سیم یہی الفاظ جب شب عاشورہ مولا حسین علیہ السلام سے بی بی زینب نے فرمایا بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا، تو وہ الفاظ جو جنگ صفین سے لوٹنے کے بعد علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا وَتَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، جنہوں نے جان بازی، امام کی نصرت میں جان بازی، امام کے رکاب میں جان بازی کا، جان لٹانے کا، سیم یہی الفاظ، سیم یہی ورڈ المنیہ، جان بازی. جب شب عاشورہ مولا حسین سے ایک مرتبہ بی بی زینب نے پوچھا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا، کہیں ایسا نہ ہو کل برستے تیروں میں یہ آپ کو تنہا چھوڑ جائے، کل سختیاں دے کر یہ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائے. تو امام نے فرمایا امام وہ ہے، امام جس کو اپنے ماننے والوں پر اعتماد، اور امام کے ماننے والے وہ جن کو اپنے امام پر اعتماد، جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا وَوَثِقُوا عَلَى الْقَائِدِ فَاتَّبِعُوهُ، جنہوں نے اپنے امام پر اعتماد کیا تو وہ امام کی پوری پوری اتباع کی تھی. یہاں پر مولا فرماتے ہیں واللہ، میری بہن زینب قسم کھا کے کہتے ہیں مولا حسین، امام فرماتے ہیں میرے ماننے والے ہیں وہ ہیں جن کو امام پر اعتماد ہو، پورا پورا اعتماد ہو. یہاں امام کو اپنے ماننے والوں پر، پیاسوں پر اعتماد ہے، بھوکوں پر اعتماد ہے، التش کرنے والوں پر اعتماد ہے. مولا بی بی زینب سے کہتے ہیں واللہ، بہن زینب قسم خدا کی، لقد بلوتم، میں نے ان سب کو آزمایا ہے. امام کی آزمائش میں پورا اترنے کے لیے کربلا کی درسگاہ کو سجانے کی ضرورت ہے. کس لیے؟ یعنی جو درسگاہ میں اتنا تیار کرے کہ ہم امام کی آزمائشوں پر، امام کے امتحانات میں پورے اترے. ایک مرتبہ آپ اپنا کیریئر بنانے کے لیے کسی کالج اور کسی یونیورسٹی اور کسی کمپنی میں جاتے ہیں، وہاں آپ کیا اپنا کیریئر بنانے کے لیے جو آپ کو تیاری کرنے جو اس میں پورے اترتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، امام کے جو امتحانات ہے، امام کی جو توقعات ہے، امام کی جو ایکسپیکٹیشن ہے، امام کے جو آپ سے انتظارات ہے، امام جو آپ سے چاہتے ہیں، ان امام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کس درسگاہ میں آپ کو جانا ہے؟ شہدائے کربلا کی درسگاہ میں. امام شب عاشورہ رات، اس رات میں، اندھیری رات میں بھی اپنی بہن کے سامنے خالق کی قسم، رب کی قسم، اللہ بہن قسم بخدا لقد بلوتہم، میں نے بتحقیق ان سب کو آزمایا ہے. روزانہ کہتے ہیں اجل یا صاحب زمان، مولا ظہور کیجئے. امام نے جو ہمیں ڈیوٹیز لگا کے رکھی ہے اپنے گلی کوچوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، ہم ان چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کے لیے کیا ان ذمہ داریوں کے لیے پورے نہیں اترتے؟ امام فرماتے واللہ، بہن قسم ہے خالق کی، لقد بلوتم، میں نے ان کو آزمایا. پھر کیسا پایا؟ فما وجدت فیہم الا الاشوس الاقص، بہن میں نے ان سب ان پیاسوں کو آزمایا، پیاسوں کو آزمایا. وہ پیاسے پیاس کا بہانہ بنا کر کیا
اپنے لیے راہ فرار کیا مانگ سکتے امام سے، اپنے بچوں کی بھوک کا بہانہ بنا سکتے تھے، اپنے بیٹیوں کی پیاس اور بھوک کا بہانہ بنا سکتے اور سختیوں کا بہانہ بنا سکتے تھے۔ امام فرماتے بہن میں نے ان سب کو آزمایا، میں نے آزمانے کے بعد ان سب کو شیر غضبناک پایا۔ یہ شیر ہے، یہ میرے شیر ہے۔ یستانسون بالمنیہ، یہی لفظ مولانا نے نہج البلاغہ میں استعمال کیا، وتعاقدوا بالمنیہ، جنہوں نے جان بازی کا وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، خون سے لکھ کے دیا تھا، علی ہم آپ کی رکاب میں جان بازی کریں گے، جان لٹائیں گے، زندگیاں لٹائیں گے۔ مولا اپنی بہن سے کہتے ہیں، امام حسین اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن ان کو میری رکاب میں جان بازی کا اتنا شوق ہے، جان لٹانے کا اتنا شوق ہے، اتنا عشق ہے، جتنا ایک معصوم بچے کو اپنی ماں کی پستان سے عشق ہوتا ہے۔ ان تمام شہیدوں کو، میرے ساتھیوں کو میرے راستے میں جان بازی کا اتنا ہی شوق ہے۔ وہ جن جان بازوں کو علی یاد کر رہے تھے کہاں گئے؟ وہ جان باز صفین میں بھی تھے، وہ جان باز کربلا میں بھی تھے، کربلا میں بھی تھے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک جگہ پہنچے، وہاں مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور اس مٹی کو سونگا، رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں عاشق لوگ اپنی زندگیاں لٹائیں گے، یہی وہ جگہ ہے، جنگ صفین سے واپس لوٹ رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں عاشق جان بازی کا مظاہرہ کریں گے، آسمان کے فرشتوں کو دکھائیں گے کہ جان بازی کرنے والے کون ہوتے ہیں، امام کے پروانے کون ہوتے ہیں، امام کے جان نثار کون ہوتے ہیں، امام کی رکاب میں جان لٹانے والے کون ہوتے ہیں۔ اور ان عاشقوں نے جن کے بارے میں امام مطمئن تھے، امام کو پورا اطمینان تھا، یہ کل بھوک کی حالت میں جان لٹائیں گے، یہ کل پیاس کی حالت میں جان لٹائیں گے، یہ مائیں اپنے بچوں کو سجائیں گی، کس لیے؟ جان لٹانے کے لیے۔ بہنیں اپنے بھائیوں کو سجائیں گی، کس لیے؟ جان لٹانے کے لیے۔ بہنیں اپنے بھائیوں کو سجائیں گی، مائیں اپنے بچوں کو سجائیں گی، کس لیے؟ امام کی رکاب میں جان لٹانے کے لیے، امام کے راستے میں قربانی کے لیے، امام کے راستے میں تیروں تلواروں نیزوں کے نیچے پامال ہونے کے لیے۔ جب ان جان بازوں نے روز عاشورہ جان بازی کا مظاہرہ کیا، ایسا مظاہرہ کہ آج تک کسی جان باز نے اس انداز میں جان بازی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، ایسی جان لٹانے کا مظاہرہ جو حسین علیہ السلام کے بھوکے ساتھیوں نے، حسین علیہ السلام کے پیاسے ساتھیوں نے، حسین علیہ السلام کے التش کرنے والے ساتھیوں نے، حسین کے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ساتھیوں نے اس طرح جان بازی کی، اس طرح جان بازی کی۔ جب جان بازی کرنے کے بعد وہ سارے شہداء کربلا کے مقتل میں پڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ حسین مقتل کی طرف نکلے اور شہیدوں کو سلام کرنے لگے۔ جنگ صفین میں مولا کو عمار کی یاد ستا رہی تھی، جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کو ابن تیہان کی یاد ستا رہی تھی، جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کو ذو الشہادتین خزیمہ ابن ثابت اور ان جیسے ساتھیوں کی یاد ستا رہی تھی، اور کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام کو حبیب جیسے ساتھیوں کی یاد ستا رہی تھی۔ جنگ صفین میں مولا عمار جیسے ساتھیوں کی یاد میں رو رہے تھے، اور کربلا میں مولا حسین علیہ السلام حبیب و زہر و مسلم نے اوسیجہ جیسے ساتھیوں کی یاد میں رو رہے تھے۔ اس لیے روز عاشورہ جب صحابہ حسین کے ساتھیوں نے جان بازی کا مظاہرہ کیا، ایک مرتبہ مولا حسین مقتل کی طرف گئے، ایک ایک شہید کو یاد کرنے لگے۔ زہر کہاں سو رہے ہو؟ میرے بچپن کے دوست حبیب کہاں سو رہے ہو؟ مسلم کہاں سو رہے ہو؟ یا ابطال صفا، یا فرزان الجا، ارے میرے جان بازو، ارے میرے شیرو، ارے میرے دلے رو،
ہو انادیکم فلا تجیبونی میں تم سب کو پکار رہا ہوں میرے جان بازو فلا تجیبونی کوئی لبے کیوں نہیں کہتا ہے علمدار اٹھو میری آواز پہ لبے کہو علی اکبر اٹھو میری آواز پہ لبے کہو میرے بچپن کے دوست حبیب اٹھو میری آواز پہ لبے کہو زہیر میری آواز پہ لبے کہو اور محمد میری آواز پہ لبے کہو کم انومتکم ایال کرام ارے شریف ماؤں کی اولاد ہو ذرا اس دین سے اٹھو شریف ماؤں کی اولاد ہو وَدْفُوَنْ حرم رسول آل رسول کی خیموں کو بچاؤ نبی کی بیٹیوں کی عصمت کو بچاؤ نبی کی بیٹیوں کی حرمت کو بچاؤ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رزق بقضائی وتسلیما لامرہ. پانے والے علی اور حسین کے جان بازو کا ہم نے ذکر کیا. پالنے والے ہم سب گناہگاروں امام مہدی کے رکاب میں جان بازی اور جان نثاری کرنے کے لائق بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے یہ کردار ساز درسگاہ یہ انسان ساز درسگاہ ذمہ دار انسان کی تربیت کرنے والوں کی درسگاہ. پالنے والے اس درسگاہ کے صدقے میں اس عزاداری کے صدقے میں مجھ حقیق طالبین کو اور ہمارے نوجوانوں کو امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے پردہ غیب میں حسین کا فرزند جن جانشاروں کے انتظار میں ان مجالس کے ذریعے ہمیں ان جان بازوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جس دین کو حسین کے ساتھیوں نے تیروں کی بارش میں نئی زندگی دی پالنے والے اس دین کو سمجھنے کی اس دین پر پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے تیروں کی بارش میں جو نماز مولا حسین نے قائم کی پالنے والے ہم سب کو ان نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر نے بازاری کوفہ میں جس قرآن کی تلاوت کی پالنے والے اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے علی اپنے ان قرآن کی تلاوت کرنے والے ساتھیوں کو یاد کر رہے تھے. پالنے والے ہمیں بھی قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ اور قرآن کی تلاوت اور قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جن مرحومین نے اس عزاداری اور فرش عزا کا جو عظیم سرمایہ ہمارے درمیان چھوڑا ہے پالنے والے ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے حاضرین بانیان مجلس جنہوں نے یہ عزا خانہ اور دوسرے عزا خانے حیدرآباد میں اور دوسرے جگہوں پر جو عزا خانے جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا حسین کا ذکر ہو رہا سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں کا ذکر ہو رہا پالنے والے ان کی زندگیوں کو آباد فرما ان کی کاروبار میں برکت عنایت فرما ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے جو ہمارے عظیم رہبر و پیشوا ہے جو ہمارے عظیم مراج ہے حضرت آیت العظمیٰ سید علی سیستانی حضرت آیت العظمیٰ سید علی خامنہ اور دیگر مراج ہے آج ایک عظیم مرجع اس دنیا سے گئے حضرت آیت العظمیٰ سید محمد طباطبائی. پالنے والے جو زندہ ان کا سایہ دراز فرما جو اس دنیا سے جا چکے پالنے والے ان کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ناشر فرما. پالنے والے اس قوم کی عزت و آبرو کی پاسداری کرنے والے مقدس مقامات کی حفاظت کرنے والے جو جوان پوری دنیا میں پالنے والے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے اس مظلوم ملت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پالنے والے ان مجالس کے صدقے میں ہمیں اپنے صفوں کو متحد اور متفق اور مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بانیان مجاز کی مغفرت کے لیے جو علماء یہاں بیٹھے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ.